بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سخت سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی ہو
تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو، اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی، 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔